اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ وعلی للعالمین آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ کہف کی آیت نمبر 9، 10، 11، 12 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ اللہ تعالیٰ مناتی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ام حسبت، کیا آپ خیال کرتے ہیں، ان اصحاب الکہف کے غار والے، والرقیم اور رقیم والے، کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے تعجب خیز نشانیاں ہیں۔ اچھا، اب یہ وہ واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ اس کو کیف واقعہ رقیم بھی کہتے ہیں۔ اصحاب کہف، پہلے ہم آپ کو واقعہ رقیم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، حضرت انس سے روایت کیا ہے، ابن عمر نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے واقعہ رقیم، کہا کہ 3 شخص کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں بارش ہوئی تو وہ کسی غار میں چلے گئے۔ جب غار میں تینوں چلے گئے، ایک بڑا پتھر آیا، غار کے تہانے پر آ گیا، غار بند ہو گیا۔ اب تینوں شخص پریشان تھے۔ کون بیان کر رہا؟ میرے آقا بیان کر رہے ہیں واقعہ رقیم کو۔ تو تینوں نے آپس میں طے کیا کہ اپنی اپنی نیکی بیان کرتے ہیں، جس نے جو نیکی کی ہے اللہ اس کو ہٹا دے گا۔ یہ واقعہ رقیم ہے۔ تو ایک کہنے لگا، کہا کہ میں ٹھیکیدار تھا، میرے پاس مزدور کام کرتے تھے۔ مزدور ایک شخص آیا، وہ آدھے دن اس نے مزدوری کی، تو اس کو میں پوری مزدوری دینے لگا تو دوسرے مزدور کو غصہ آیا، اتنی ہی مزدوری دینے لگا۔ اس نے کہا کہ آپ یہ ناجائز ہی کر رہے ہو، بھائی ہم نے پورے دن کام کیا، آپ ہم کو بھی اتنی اجرت دے رہے ہو، اور اس نے آدھے دن کام کیا، اس کو بھی اتنی اجرت دے رہے ہو۔ تو مالک کہنے لگا میرا مال ہے، میری مرضی، میں جس کو جتنا دوں، میں نے طے کیا اس سے۔ لیکن وہ غصے میں اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ کئی سال بیت گئے، وہ نہیں آیا۔ میں نے اس کی مزدوری سے ایک گائے خریدی، اس گائے سے اس کے بچے ہوئے، ہوتے 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 بڑا ریوڑ بن گیا، ایک گائے سے۔ کئی سال کے بعد جب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، آیا میرے دروازے پر، اور میں بھی بوڑھا ہی تھا، آ کے مجھ سے کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا؟ بولا نہیں۔ بولا میں وہ ہوں جو ایک دن کی مزدوری آپ پہ چھوڑ کے گیا تھا۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے پورا وہ ریوڑ اٹھا کے اس کو دے دیا گائے کا، یہ تیرا ہے۔ بولا میرا ہے؟ بولا وہ جو مزدوری آپ چھوڑ کے گئے تھے، اس مزدوری سے میں نے گائے لی تھی، اس سے یہ بچے ہوئے ریوڑ تیرا، لے جا۔ تو اللہ کریم نے پتھر کو ہٹایا، پتھر ہٹا۔ دوسرا کہنے لگا، کہا کہ میرے والدین بوڑھے تھے، ضعیف العمر تھے، میرے پاس بکریاں تھیں، میں کیا کرتا تھا، جنگل سے میں آتا، بکریوں کا دودھ نکال کر میں اپنے والدین کے پاس آتا، شام کے ٹائم ان کو پہلے دودھ پلاتا، دودھ پلا کے پھر کوئی کام کرتا۔ ایک دن میں آیا، جب میں آیا تو دیر ہو چکی تھی، میرے والدین سو چکے تھے، میں اپنے والدین کی سرانے بیٹھا رہا، پوری رات دودھ لے کر بیٹھا رہا۔ صبح جب میرے والدین کی آنکھ کھلی، کہا تو یہاں بیٹھا ہے؟ ہاں۔
تو وہ کہنے لگا یا اللہ اگر یہ سچ ہے تو اس پتھر کو ہٹا، پتھر اور ہٹ گیا۔ اب تیسرا کہنے لگا، کہا کہ ایک مائی میرے پاس آئی، دوسری بات میں آیا کہا کہ چچا کی لڑکی تھی، ایک میں ایک حاجت مند تھی، کہنے لگی میری مدد کر، میں بھوکی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میری مدد کر۔ کہنے لگی وہ کہنے لگا میں مدد کروں گا لیکن میری حاجت پوری کرنی پڑے گی جو میں کہوں گا۔ وہ رونے لگی، بڑی مجبور تھی وہ، اس نے کہا میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، چلو میں تیار ہوں، تو مجھے پیسے دے، میں اپنے بچوں کو دے کے آؤں، وہ کھانا کھائیں۔ جب وہ آئی، آ کر ابھی بھی وہ روئی رہی تھی، اور جب خلوت میں گئی تو وہ کہنے لگی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہہ رہی تھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا تجھے اللہ کا اتنا خوف ہے، اور تو بھوکی مر رہی ہے، فاقے کٹ رہے ہیں، اور تو اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، اور میرے پاس سب چیز میں اللہ سے نہیں ڈرتا۔ میں نے خوف خدا کو چھوڑ دیا، میں نے توبہ کر لی۔ اللہ سے کہا کہ اللہ اگر سچا پتھر کو پتھر دور جا کے پڑا۔ یہ واقعہ رقیب ہے، یہ ایک واقعہ۔ وہ دوسرا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے، کہا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، آپ کے گزر جانے کے بعد۔ تو دقیانوس بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ نہ نماز پڑھنے دیتا تھا، نہ عبادت کرنے دیتا تھا، وہ کافر مشرک تھا۔ کہا کہ 3 شخص نکلے، ایک ادھر سے نکلا، ایک ادھر سے، کہا اپنی دین کی خاطر، اپنا دین بچانے کے لیے وہ تینوں نکلے، نکل کر آپس میں مل کر مشورہ کرنے لگی، کیا مسئلہ ہے، کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے، بادشاہ ظالم ہے، ہم اپنی جان بچا کر نکل، ہم بھی چل رہے ہیں۔ تینوں چل پڑے۔ جب تینوں چل پڑے تو پیچھے سے کتا بھی لگ پڑا، کتا بھی چل پڑا، اور جا کر وہ ایک غار میں چلے گئے۔ اس غار کا نام تھا کہف، اصحاب کہف کا غار۔ اور رقیم ایک تختی کا نام ہے۔ اب وہ بادشاہ وقت ڈھونڈتا انہیں وہاں پہنچا۔ جب پہنچا تو وہ غار میں تھے۔ اس نے کیا کیا؟ غار کو بالکل بند کر دیا، کہا کہ یہ دم گھٹ کر یہیں مر جائیں گے، اور تختی پہ ان کے نام لکھ دیے۔ یہ واقعہ موجود تھا۔ اب ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ اب اندازہ کریں، اب 300 سال کے بعد جب دقیانوس بادشاہ تھا، 300 سے اوپر سال یا 300 سال کے بعد دوبارہ اٹھے وہ۔ ہوا یہ کہ اب بادشاہ بےدروس تھا۔ بےدروس ایک مذہبی بندہ تھا، دیندار بادشاہ تھا، بڑا رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں ایک فتنہ اٹھ گیا کہ روح کیا ہے، جسم کیا ہے، روح کیسے چلی جاتی، جسم میں کیسے آ جاتی ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا اللہ میرے مسئلے کو حل کر، میرے مسئلے کو حل کر۔ تو اللہ کریم نے اصحاب کہف کا واقعہ دکھایا۔ اب جب کہتے ہیں کہ ایک چرواہا بکری چرانے کے لیے اس غار کے دہانے پر آیا۔ جب وہ چراتا بارش تیز شروع ہو گئی۔ جب بارش شروع ہو گئی تو اس نے دیوار کو توڑا، اس کی بکری اندر چلے گئی، وہ بھی اندر چلا گیا۔ اس نے دیکھا 3 خوفناک بڑے روب و دبدبے والے شخص وہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ 300 سال ہو گئے لیٹے ہوئے، کچھ نہیں ہوا ان کو۔ کتا بھی بیٹھا ہے وہیں، 300 سال ہو گئے۔ انہیں کیا پتا؟ اب ان میں سے ایک اٹھا کہا یار چلو یار ابھی سوئے ہیں، بھوک لگی ہے، چلو کھانا لے کے، میں پیسے تو میں کھانا لے کے آتا ہوں بازار سے۔ ان میں سے ایک شخص اٹھا، وہ کھانا لینے کے لیے بازار میں گیا۔ وہ بازار باہر نکلا، اس نے دیکھا یار یہ کیا ہے۔ اس نے سمجھا کہ دقیانوس بادشاہ کو بڑا ظالم ہے، چھپتا نکلا۔ اس نے دیکھا ہر طرف دینداری کی باتیں ہو رہی ہے، لوگ دین کی باتیں کر رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے۔ بولے یار یہ تو بڑا ماحول تبدیل ہے۔ ہوٹل پہ گیا، ہوٹل والے نان بھائی والے کو کہا یار یہ ایک سکہ لے، روٹی دے دے۔ اس نے دیکھا
قیمتی سکہ، سونے کا سکہ، اور یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، یہ کہاں سے آیا؟ اس نے پکڑ دیا، کہا تمہارے پاس خزانہ کہاں سے آیا؟ بھائی خزانہ نہیں ہے، میں ابھی 1 گھنٹے پہلے تو گیا تھا یہاں سے، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا، ابھی جا کے ہم لیٹے تھے، بھوک لگ رہی، روٹی دے دے۔ بولا جناب 1 گھنٹے کی بات نہیں ہے، یہ سکہ دیکھ رہے ہو؟ بولا ہاں۔ دقیانوس کا؟ کون دقیانوس؟ ہم تو نہیں جانتے دقیانوس کو، اب تو بیدروس ہے۔ وہ کہا میں بیدروس کو نہیں جانتا۔ بھائی ان کو پکڑا، پکڑ کے جب بادشاہ کے پاس لیا، بادشاہ وقت کے سامنے جب ان کو لے آئے، اس سے پوچھ لگے تمہارا نام کیا ہے، کہاں ہو، کیا؟ وہ پریشان۔ بولا بھائی ہم ابھی آدھا گھنٹے پہلے گئے تھے۔ بولا کون سا بادشاہ؟ کہ دقیانوس۔ بولا میں تو بیدروس ہوں۔ اس نے عالموں کو بلایا، عالموں سے پوچھا کہ ہاں ایک دقیانوس بادشاہ 300 سال پہلے تھا، ظالم تھا وہ۔ تو پھر کہا تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ کہا غار میں۔ وہ بیدروس جو ہے اپنے لوگوں کو لے کر جب آیا غار کے دہانے پر، وہاں آ کر دیکھا تو اس بادشاہ نے، ظالم بادشاہ نے کیا کیا تھا، ان تینوں کو بند کر کے ایک تانبے کی تختی پر، اس کا نام تھا رقیب، اس پر تینوں کے نام لکھ کر بند کر دیا تھا کہ اس غار میں 3 شخص بند ہیں۔ اس نے آ کے نام پڑھا، نام پوچھا کہ یہ، اور وہ جب کہا اندر گیا، اندر جا کے رب نے اس کو بھی موت دی۔ اب وہ اندر آیا بادشاہ، جب اندر آیا اس کا مسئلہ حل ہو گیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب وہ لوگوں سے کہنے لگا آپ دیکھو 300 سال گزر گئے، ان کا جسم بھی سلامت ہے، روح بھی آئی، روح بھی چلی گئی، روح آئی، بات کی، جسم بھی سلامت ہے اور روح آئی چلی گئی۔ اب ایسے ہی دھوپ لگتی ہے، ایسے ہی دن گزر رہے ہیں، ایسے راتیں گزر رہی ہیں، قیامت تک گزرتے رہیں گی، اللہ کریم ان کی کروٹوں کو بدلتا رہتا ہے۔ یہ ان کا واقعہ۔ آگے ارشاد فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب پناہ لی ان جوانوں نے غار میں، فقالوا، تو انہوں نے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، کہ ہم اپنی رحمت سے مرحمت فرما، وہیّ لنا، اور مہیا فرما ہمارے لیے، من امرنا رشدا، اس کام میں ہدایت، فضربنا، بس ہم نے بند کر دیا، علی آذانہم، ان کے کانوں کو، فی الکہف سنین عددا، اس غار میں کئی سال کے لیے، ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں بیدار کر دیا، لنعلم ای الحزبین، کون 2 گروہوں میں احصا، صحیح شمار کر سکتا، لما لبثوا امدا، کہ اس غار میں جو وہ ٹھہرے تھے۔ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔